السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا ومصلیا اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر۔ حضرات گرامی، عشر ذی الحجہ کی فضیلت کے ساتھ ساتھ ہمیں عشر ذی الحجہ کے مستحب اعمال کو بھی جاننا بہت ضروری ہے تاکہ ان ایام میں اللہ رب العالمین کی عبادت اچھے طریقے سے کر سکیں۔ عشر ذی الحجہ میں عمل صالح کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ رب العالمین نے جو سنہرا موقع عطا کیا ہے اس کو غنیمت جانیں اور عشر ذی الحجہ کا خصوصی اہتمام کریں۔ یہ حسین فرصتیں اور سازگار موقع بار بار نہیں آیا کرتے، اس لیے ان ایام میں عبادت کی خوب کوشش کرنا چاہیے۔ ہمارے اسلاف ان موقعوں کو بالکل نہیں گنواتے تھے اور اعمال صالح میں اپنی بے انتہا دلچسپی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ اسلاف کرام 3 عشروں کی بڑی قدر کیا کرتے تھے، رمضان کا آخری عشرہ اور ذی الحجہ اور محرم کا پہلا عشرہ۔ ان ایام میں جو اعمال مستحب ہیں جن کا تمام مسلمانوں کو خصوصی اہتمام کرنا چاہیے، ان میں سے چند کا ذکر کرنا مناسب سمجھتا ہوں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ مناسک حج اور عمرہ کی ادائیگی۔ عشر ذی الحجہ میں کیے جانے والے اعمال میں سے سب سے افضل عمل حج و عمرہ کے مناسک ادا کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے جس شخص کو اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کے مطابق حج بیت اللہ اور ادائیگی عمرہ کی توفیق دیتا ہے، اس کا بدلہ اللہ رب العالمین کے نزدیک جنت ہی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما والحج المبرور لیس له جزاء الا الجنہ، متفق علیہ، کہ ایک عمرہ کے بعد دوسرا عمرہ اپنے درمیان کے گناہوں کے لیے کفارہ ہے اور حج مبرور کا بدلہ سوائے جنت کے کچھ نہیں۔ حج مبرور وہ حج ہے جو طریق نبوی کے مطابق کیا جائے اور تمام قسم کے گناہ مثلا ریا، فسق و فجور والی باتوں سے بالکل پاک ہو اور سراپا نیک اعمال و کردار سے معمور ہو۔ اسی طرح روزہ بھی عمل صالح کے جنس سے ہے، بلکہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے افضل اور محبوب اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد يصوم يوما في سبيل الله الا باعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار 70 خريفا، کہ جو شخص اللہ رب العالمین کی راہ میں ایک روزہ رکھتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں اس کے چہرے کو جہنم سے 70 سال کی مسافت تک دور کر دیتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ روزہ کی عمومی فضیلت ہے، اور جہاں تک عشر ذی الحجہ میں روزہ رکھنے کا تعلق ہے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن میں سے کسی سے مروی ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصوم 9 ذی الحجہ ویوم عاشوراء و3 ایام من کل شہر، کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھتے تھے، اسی طرح یوم عاشورہ کا اور ہر ماہ میں 3 دن روزہ رکھتے تھے۔ اس بنا پر عشر ذی الحجہ یعنی اس ماہ کے پہلے 9 دن روزہ رکھنا مستحب ہے۔ واضح رہے کہ ایام عشر ذی الحجہ میں سے یوم عرفہ کے روزے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصی اہمیت دی ہے اور اس کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا، صوم یوم عرفہ احتسب علی اللہ ان یکفر السنة التي قبلہ والتي بعدہ، رواہ مسلم، کہ یوم عرفہ کے روزہ کے متعلق مجھے اللہ رب العالمین سے امید ہے کہ وہ پچھلے 1 سال اور آنے والے 1 سال کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جائے گا۔ لہذا 9 ذی الحجہ یعنی یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت ہے۔ اسی طرح نماز سب سے زیادہ عظمت اور فضیلت والا عمل ہے، اس لیے اسے پورا سال وقت کی پابندی اور جماعت کے ساتھ ادا کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔ خصوصاً ان ایام میں فرائض کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ کثرت سے نوافل پڑھنا اور ان کا اہتمام کرنا بھی چاہیے، کیونکہ نوافل اللہ رب العالمین سے قریب کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اسی طرح ان ایام میں اللہ رب العالمین کا کثرت سے ذکر کرنا چاہیے، اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل کرنی چاہیے۔
تسبیحات پڑھنا چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین کے یہاں سب سے زیادہ محبوب ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی لیے اسی طرح ہمیں چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا ہم ورد کرتے رہیں، اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل کرتے رہیں اور تکبیرات پڑھتے رہیں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ تسبیحات جو ہیں یہ ڈھال ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی ڈھال لے لو۔ ہم نے کہا اے اللہ کے رسول، دشمن سے بچاؤ کے لیے جو ہمارے سروں پر آپ پہنچائے؟ آپ نے فرمایا نہیں، جہنم سے بچاؤ کے لیے ڈھال۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ کلمات پڑھا کرو، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ یہ قیامت کے دن جہنم سے نجات اور جنت کی طرف آگے بڑھنے والے ہوں گے، یہی باقی رہنے والی نیکیاں ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم تسبیحات کا کثرت سے اہتمام کریں، تکبیرات پڑھتے رہیں، اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں۔ اسی طرح ہمیں صدقہ و خیرات بھی ان ایام میں کثرت سے کرنی چاہیے۔ صدقہ کرنا یہ بھی ان اعمال صالحہ میں سے ایک ہے جو ان دنوں میں مسلمانوں کے لیے مستحب ہے۔ اللہ رب العالمین نے صدقہ کا تاکیدی حکم دیتے ہوئے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ والکافرون هم الظالمون، کہ اے ایمان والو جو ہم نے تمہیں دے رکھا ہے ان میں سے خرچ کرتے رہو، اس سے پہلے کہ وہ دن آئے جن میں نہ تجارت ہے، نہ دوستی ہے، نہ شفاعت ہے، اور کافر ہی ظالم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نقصت صدقۃ من مال، رواہ مسلم، کہ کسی مال کا صدقہ نکالنا اس مال کو گھٹاتا نہیں ہے۔ لہذا ہمیں خصوصاً ان ایام میں اللہ رب العالمین کی کثرت سے ذکر و اذکار، اللہ رب العالمین کی عبادت اور اسی طرح زیادہ سے زیادہ صدقہ کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان تمام اعمال کی توفیق دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔